محمل، کیا آپ کو بھی امریکہ سیریس اس طرح سے نہیں نظر آتا جس طرح پاکستان کے لیے ظاہری بات ہے ایک بہت بڑا اس وقت مسئلہ بنا ہوا ہے؟ اگر ایسا ہے پھر کیا حل ہے اس کا؟ کیسے سیریسنس دنیا کو بتائیں اس کی ہے؟ اچھا رینا، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ امریکہ سیریس ہے اس معاملے میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان تو بتاتا ہی رہا جب فال آف کابل کے بعد ادھر جب کراس بارڈر ٹیررزم بڑا، وہ تحریک طالبان ہو یا وہ BLA ہو، اور وہ ویپنز استعمال کر رہے تھے. لیکن اب جو رپورٹس آئی ہیں وہ امریکہ کے لیے بھی اس لیے تشویشناک ہیں کیونکہ خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں کہ یہ اب جو اسلحہ ہے یہ ایک یعنی افریقہ ہو یا پھر جارڈن ہو یا کوئی اور ممالک ہوں، یہ کونے کونے میں اب پھیل رہا ہے. تو یعنی کہ جو امریکی ویپنز کی پرولیفریشن ہو رہی ہے یہ امریکہ کے لیے ایک بہت تشویشناک چیز ہے. اس کی وجہ یہ ہے لینا کہ یہ دنیا کے اندر ایک امبیلنس کریٹ کر دیتا ہے. وہ اس لیے کہ بہت ساری ایسی حکومتیں ہیں جن کے پاس امریکی ویپنز نہیں، اور یہ بڑے، جس طرح ابھی بے نظیر بھی بتائی تھی اور اعزاز بھی بتائی تھی، بڑے ہائی ٹیک ویپنز ہیں یہ، اور یہ ٹیکنالوجی موسٹلی ممالک کے پاس نہیں ہے جن سے انلیس کہ امریکہ جو ان کو دے رہا ہو. تو اس لیے یہ دہشت گردوں کے ہاتھوں میں جانا، یہ والے ویپنز کے جو حکومتوں کے پاس بھی نہیں ہے، تو یہ امریکہ کے لیے بھی بہت زیادہ مسئلہ ہے. اور ایک یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ جو یہ پاکستان کے اندر استعمال ہو رہے ہیں، اور اب جو یہ دہشت گردوں کے بارے میں بھی جو رپورٹس آ رہی ہیں، ابھی تو یہ واشنگٹن پوسٹ یا BBC نے یہ بات کی ہے، یہ ابھی مزید بھی انٹرنیشنل میڈیا کے اندر آپ دیکھیں گے اس کے اوپر مزید رپورٹس بھی آئیں گی. اور اس کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو بات چیت یہ چل رہی ہے کہ ایک ٹرائلیٹرل کمیشن بنانے کی بھی بات ہو رہی ہے، جس کے اندر امریکہ، پاکستان اور افغانستان ہوگا، جو کہ آڈٹ کریں گے کہ کتنا جو ویپنز رکھ کے گئے تھے امریکنز اور پھر وہ کہاں گیا، اس کا آڈٹ ہوگا. تو اس کے اوپر بھی بات چیت چل رہی ہے کہ شاید ایسا بھی کوئی نظام، کوئی میکنزم بنایا جائے، کیونکہ جیسا میں نے کہا کہ امریکہ کو یہ تشویش ہے کہ ہمارے اسلحہ جو ہے اس کی پرولیفریشن جب ہوگی دنیا کے اندر تو اس کے بڑے دور از اور بڑے خطرناک قسم کے نتائج ہوں گے. پھر علینا اس کے اندر میں یہ بھی آپ کو کہتی چلوں کہ دیکھیں ایک تو بلیک مارکیٹ تو ہے، لیکن جس طرح اس BBC کی رپورٹ کے اندر بھی تھا کہ انہوں نے اپنے کمانڈرز کو جو ہے 20% وہ رکھنے کی اجازت دی. تو جو TTP ہے وہ جن علاقوں میں ان کا قبضہ تھا، یعنی آپ کہہ لیں کہ کنڑ ہے، نورستان ہے، کوئی اور اس طرح کے جو علاقے ہیں، وہاں سے انہوں نے جو امریکی اسلحہ لیا وہ یعنی کہ ان کو بیچا نہیں گیا لیکن انہوں نے رکھ لیا اپنے پاس، اور افغان طالبان کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا. اور ابھی بھی یہی کہا جاتا ہے افغان طالبان ان کو سپلائی بھی کر دیتے ہیں. تو یہ چیز پاکستان نے بار بار ہر فورم کے اوپر جو ہے یہ ریز بھی کی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ڈار صاحب کی روبیو سے بات بھی ہوئی تھی تو وہ اسی سلسلے میں انہوں نے یہ ایشو بھی اٹھایا تھا. اس کے مسئلے کا حل علینا یہ ہے کہ جو بلیک مارکیٹ ہے ایک تو اس کے اوپر کریک ڈاؤن پوری دنیا کے اندر ہونا چاہیے. دیکھیں انٹیلیجنس شیئرنگ کی بھی بات ابھی بینظیر کہی تھی، انٹیلیجنس شیئرنگ تو ہو بھی رہی ہے لیکن یہ کہ بلیک مارکیٹ کو پکڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور ادھر سے ویپنز نکلوانے اور وہ سب اتنا آسان نہیں ہوتا. دوسری چیز یہ ہے کہ افغانستان کے اوپر بھی اگر دنیا انٹرنیشنل مل کر ایک طریقے سے جب پریشر ڈالے، کیونکہ دیکھیں ہم تو کب سے یہ بات کر رہے ہیں، TTP کی بھی ہم بات کریں، نہ وہ ان کے سیف ہیونز بند کریں، نہ وہ ان کو ویپنز کی سپلائی بند کریں، نہ وہ ان کو پاکستان میں آنے جانے سے کوئی روک ٹوک ان کی ہے افغان طالبان کی طرف سے. تو اس لیے اگر دنیا مل کر اس کے اوپر ایک اسٹریٹجی بنائے اور ایک پریشرائز کرے افغان طالبان کو کہ یہ اب مزید نہیں ہو سکتا، یہ بلیک مارکیٹ بند ہونی چاہیے. اور جس طرح میں نے کہا کہ اگر یہ ٹرائلیٹرل کمیشن کی جو باتیں ہو رہی ہیں اگر یہ بنتی ہے، آڈٹ ہو، اور اس سپلائی چین کو تو پہلے روکا جائے اور اس کو تو کسی طریقے سے جو ہے اس کا کچھ حل نکالا جائے، اور پھر جو ہے بلیک مارکیٹ اور باقی سب بھی، کیونکہ اصل میں واقعی اتنے خطرناک ویپنز، اتنے ہائی ٹیک ویپنز جب دہشت گردوں کے ہاتھ میں آتے ہیں تو پھر وہ پوری دنیا کے لیے کاز آف کنسرن بن جاتا ہے، پھر وہ صرف ایک یا دو ممالک کے لیے نہیں ہوتا. فخر، اس دوران اپڈیٹ یہ بھی کہ اسحاق ڈار صاحب کابل کا دورہ بھی کرنے جا رہے ہیں، آپ کے خیال میں کتنا اہم ہوگا اس معاملے کے لیے خاص طور پر؟ کیا اس میں کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے؟ آپ اس کے لیے حل کیا تجویز کرتے ہیں؟ بہت شکریہ علینا. ایک تو میں اس کے اوپر بھی بات کرتا ہوں، لیکن جو اصل معاملہ ہے اس میں دو تین دیکھیں نکات ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو معاملہ شروع ہوتا ہے امریکی اسلحہ والا، یہ جس طرح اعزاز نے بتایا کہ یہ جو دوحہ اکارڈ تھا، دیکھیں دوحہ اکارڈ میں جو بنیادی اس کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ افغانستان میں امریکہ کے وڈرال کے بعد انکلوسیو گورنمنٹ ہوگی، یعنی جو اشرف غنی جو رجیم تھا وہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو طالبان ہے، ایک پاور شیئرنگ فارمولہ کے تحت ہی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ افغانستان کے اوپر حکومت کی جائے گی. لیکن ہوا یہ کہ امریکیوں نے جو اگست میں ہیزرڈلی جس طرح سے یہ انہوں نے فیصلہ کیا وڈرال کا اور اچانک سے یہ چلے گئے، تو یہ جانے کے بعد وہاں پہ جب یہ انہوں نے چھوڑا افغانستان تو اس ٹائم 7 لاکھ کے قریب یہ کوئی M4 جو رائفلز تھی
وہ چھوڑی تھی, انکلوڈنگ جو اس کی نائٹ ویژن جو سارا کچھ ایکوپمنٹ تھا. اس کے علاوہ یہ جو ٹوٹل اسلحہ ہے, یہ جو بی بی سی کی رپورٹ میں ہے کہ 1 ملین کے قریب یہ ٹوٹل جو امریکی ویپنز تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو 5 لاکھ ہے وہ بیچا گیا. تو یہ جو 7 لاکھ M4 جو رائفلز تھی, یہ صرف طالبان کے ہاتھ نہیں آئی, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو بلیک مارکیٹ میں جس طرح یہ ڈسکشن ہو بھی رہی ہے اس میں جو بیچی گئی ہیں. اچھا, اس میں صرف جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں انہوں نے ہی یہ جو بلیک مارکیٹ سے نہیں خریدی, بلکہ بعض جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کی ریگولر آرمیز نے بھی کوئی اپنے جو انڈائریکٹ اس کے ذریعے یہ جو رائفلز تھی خریدی تھی, کیونکہ اس طرح کے جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کی اپنی جو ریگولر آرمی ہے ان کے پاس بھی اتنی جدید اور یہ اس طرح کی جو ایکوپمنٹ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو رائفلز تھی وہ نہیں تھی. تو یہ میری اطلاعات یہ بھی ہیں کہ کچھ ترقی پذیر ممالک کی جو ریگولر آرمیز نے بھی یہ خریدی ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو اسلحہ ہے واپس یہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. یہ قطعی طور کے اوپر اب واپس نہیں کلیکٹ کیا جا سکتا, چاہے وہ امریکہ ہو یا باقی جو طالبان کے حوالے سے ہو, یہ اس کی واپسی یا اس کی جو ریٹریول ہے یہ ممکن نہیں ہے. اور دوسرا پھر اس کے ساتھ ساتھ کہ کیا امریکہ اس میں اب کوئی کردار ادا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. دیکھیں امریکہ کے اس ٹائم اگر آپ خود دیکھیں حالات جو ہیں وہ خود اتنے زیادہ معاملات میں الجھے ہوئے ہیں, اور ان کی پریورٹی یہ پاکستان اور افغانستان سے کہیں زیادہ آگے ہے, چاہے وہ رشیا یوکرین وار کے حوالے سے ہو, پھر غزہ کے حوالے سے ہو, چاہے وہ ایران کے حوالے سے جو لیٹسٹ اب یہ ایک تنازعہ چل رہا ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیرف وار ہے. تو ٹرمپ کے لیے یہ جو نیئر فیوچر ہے اس میں یہ پاکستان یا افغانستان کے حوالے سے یہ ویسے ہی اتنا زیادہ وہ نہیں ہوگا, کیونکہ یہ اگر امریکی اسلحہ کی وڈرال کرنی بھی ہے تو اس کی اتنی قیمت نہیں ہوگی جتنی اس کی وڈرال کے اوپر اخراجات آ جائیں گے. اس لیے ٹرمپ جو اس طرح کے جو کبھی وہ معاہدہ یا سودا کرتا ہی نہیں ہے جس کے اوپر اس کو کوئی اتنا زیادہ فائدہ نہ ہو, اس لیے یہ ان کی پریورٹی میں کہیں زیادہ نیچے ہے. ہو سکتا ہے یہی ہوگا کہ ایک لوور لیول کے اوپر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا پینٹاگون کے جو لوور جو ایک وہ ہیں آفیشلز کے تھرو پاکستان یا افغانستان کے ساتھ یہ اس طرح کی انگیجمنٹ جاری رہے گی, لیکن کوئی اس طرح کی پریورٹی میں نہیں آئے گا کہ یہ جو ٹرمپ ہے وہ اسلحہ واپس لے گا. اب آپ کے سوال کی طرف کہ کیا جو اسحاق ڈار صاحب کا وزٹ ہے وہ فروٹفل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, میرا خیال ہے کہ جو اصل سلوشن ہے وہ سلوشن ہی یہی ہے کہ پاکستان انگیج کرے. امریکہ کی اس ٹائم پریورٹی نہیں ہے, اور نہ ہی امریکہ اس طرح سے وہ کرے گا شدت سے, کیونکہ امیجیٹ جو ہے تھریٹ وہ آپ کو ہے, پاکستان کو ہے. تو پاکستان جو سب سے زیادہ اگر اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے وہ افغان طالبان کے ساتھ آپ نیگوشیٹ کریں, ایک بہتر ٹرمز کے ساتھ وہ کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ امریکہ کو بھی یہ انگیج کر کے اور ان کو یہ کنوینس کریں کہ یہ جو اسلحہ ہے یہ دنیا بھر میں پھر سے ایک دفعہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. امریکہ نے گو کہ طالبان کے اوپر ابھی جو ایک منتھلی بیسس کے اوپر ان کو امداد دی جاتی تھی وہ اس کے اوپر ابھی ٹیمپریری اس کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے. تو پاکستان امریکہ کو ایک طرف قائل کرے, اور دوسری طرف افغانستان کے ساتھ جب تک یہ ڈائلاگ اور انگیجمنٹ کے ذریعے کراس بارڈر جو انفلٹریشن ہے وہ اس کے حوالے سے اور جو امریکی اسلحہ ہے اس کے استعمال کے حوالے سے افغانستان کو ہی انگیج کرے, اسی سے ہی پاکستان کو میرا خیال ہے کہ لانگ ٹرم میں یہ فائدہ ہو سکتا ہے. ادروائز اگر امریکہ کے اوپر ہی صرف ریلائی کیا تو پھر پاکستان کو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا.